تو ڈاکٹر صاحبہ آج پھر ہم بات کریں گے کہ اپنے بچوں کو کیسے گرون اپ کریں. یہ جو مسئلہ ہے سوچنے کا، پیرنٹنگ کے بارے میں سوچنے کا، یہ صرف ہمارے پاکستانی یا انڈین بچوں کے ساتھ نہیں ہے، بہت سارے بچوں کے ساتھ ہے. بہت سارے کلچرل بیک گراؤنڈ سے آنے والے بچے بالکل اسی طرح سوچتے ہیں جیسے ہمارے بچے سوچتے ہیں. کو پتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستانی بچے دوسرے انداز سے سوچتے ہوں گے اور وہ چائنا یا جاپان سے آئے ہوئے بچے دوسرے انداز سے سوچتے ہوں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان سب کی پرابلمز سیم ہے یا وہ سوچنے کا انداز سیم ہے؟ کسی فیملی میں ماحول کچھ ہوتا ہے اور کسی فیملی میں کچھ ہوتا ہے، اور جس وقت بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ رولز بناتے ہیں کہ بھئی آگے کیسے چلنا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے گرو کرنا ہے. کوئی بھی زندگی کا مسئلہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے، اس پہ ہمیں ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. آداب، میں ہوں شفق جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پہچان ٹی وی. پہچان ٹی وی ذرا مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے کچھ ایسی شخصیات کو لاتا ہے کہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور جن کی رائے سے آپ اپنے گھر میں بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری پرابلمس میں پرابلم کا حل تلاش کر سکتے ہیں، اس سے باہر آ سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلا شو کیا تھا، اس کو بہت زیادہ آپ نے پسند کیا، اس کے لیے بہت شکریہ. لیکن اس کی جو خاص مہمان تھی اور جن کی وجہ سے وہ پروگرام بڑا شاندار بن پایا، ان کی رائے، ان کے تجربے کی بنا پہ، تو آج ہم نے پھر ان کو دعوت دی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عطیہ زیدی. میں ویلکم کرتی ہوں اپنے شو میں عطیہ زیدی صاحبہ. آپ کو کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے کہ شفق آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. تو لاک ڈاؤن میں آپ اور میں جس طرح کام کر رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. جی بے شک، بہت کچھ لاک ڈاؤن میں ہو رہا ہے اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ہاں تو اس کی وجہ سے لوگ بہت ساری ایکٹیویٹیز تلاش کر رہے ہیں اپنے لیے، اور کرنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. اچھا، ہم نے جو موضوع اس دفعہ بھی ہم نے سلیکٹ کیا تھا، کیونکہ ہم نے کہا ہم اس کو کڑی در کڑی اس کو آگے ملاتے چلے جائیں گے، اور مطلب ایک ہی پروگرام میں بہت ساری بات کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم نے کہا اس کو تھوڑا سا توڑ کے بات کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ آج پھر ہم بات کریں گے جو سب سے زیادہ ہماری ایشین کمیونٹی یا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان کمیونٹی کی لوگوں کو جو مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنے بچوں کو کیسے گرون اپ کریں، کیسے یہاں کے انوائرمنٹ کے حساب سے، کچھ اپنے کلچر کے حساب سے. بہت سارے آپ کو پتہ ہے کنفیوژن آتی ہے سب سے زیادہ جب جو ٹین ایج میں جب ہمارے بچے جانے لگتے ہیں، تو پھر ان کے سوالات، بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہوتے. تو پہلے آپ، کیونکہ جب آپ تعلیم اور تدریس کے شعبے سے وابستہ رہی ہیں اور آپ کا نوجوان نسل سے کافی انٹریکشن ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں وہ نوجوان نسل سوچتی کیا ہے اپنے پیرنٹس کے بارے میں، جو کہ پاکستانی یا انڈین کلچر لے کر آئے ہوتے ہیں، اور وہ آسٹریلین سوسائٹی میں جب، یا آپ جو پروگرام دیکھا جائے گا کینیڈا، امریکہ میں، وہاں سے بھی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں وہ لوگ سوچ کیا رہے ہوتے ہیں؟ جی شفق، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو مسئلہ ہے سوچنے کا، پیرنٹنگ کے بارے میں سوچنے کا، یہ صرف ہمارے پاکستانی یا انڈین بچوں کے ساتھ نہیں ہے، بہت سارے بچوں کے ساتھ ہے. بہت سارے کلچرل بیک گراؤنڈ سے آنے والے بچے بالکل اسی طرح سوچتے ہیں جیسے ہمارے بچے سوچتے ہیں. اور آپ کی بڑی قیمتی، آپ کو پتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستانی بچے دوسرے انداز سے سوچتے ہوں گے اور وہ چائنا یا جاپان سے آئے ہوئے بچے دوسرے انداز سے سوچتے ہوں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان سب کی پرابلمز سیم ہے یا وہ سوچنے کا انداز سیم ہے؟ جی شفق، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کرنے کی، اور تبھی ہم بچوں کے مسائل کو ایک گلوبل مسئلے کے طور پہ سمجھ سکیں گے.
کیونکہ مسئلہ زیادہ جو ہے وہ ماں باپ کی اپنی سوچ میں ہے. ہم لوگ جب اپنے ریلیٹو بیک گراؤنڈ سے نکل کر, ریلیٹو نیشنلٹیز سے نکل کر اور کہیں آسٹریلیا میں یا کسی بھی ویسٹرن کنٹری میں آتے ہیں, تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم کہیں مارس پہ آ گئے. اور جو باتیں ہم اپنے کلچر میں دیکھ رہے تھے وہ یہاں ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ پرابلمز یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اس سوچ کو بدلنا ہے. جیسے جیسے آپ لوگ خود بھی اپنے آبزرویشن میں دیکھیں گے, اپنی ایکسپیرینس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ایون یہاں کے لوکل پیرنٹس کے ساتھ آپ کی کوئنسائڈ کریں گی, کامنالٹیز نکلیں گی آپ کے سوچنے کے انداز میں اور ان کے سوچنے کے انداز میں. اور یہ آپ کو نظر آئے گا جب آپ اپنی کمیونٹی سے باہر نکل کر دوسری کمیونٹیز میں انٹریکٹ کریں گے. یہ بھی بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. ہاں, ان کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھیں گے, ان کے ساتھ جو پرابلمس پیش آ رہی ہیں وہ ان کے ساتھ ایک دوستانہ انداز میں ڈسکس کریں گے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ یونیک نہیں ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے ذہنوں میں کلچر کی ڈیفینیشن بڑی مختلف ہے, اور میں تھوڑا سا اس کو پہلے واضح کر دوں کہ کلچر کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے. کلچر نام ہے ان تمام سیٹ آف ویلیوز کا کہ جو ہم لے کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہم ریلیشن شپس میں کیسے ڈیل کر رہے ہیں, گھر کے اندر کیسے ڈیل کر رہے ہیں, گھر کے باہر دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے طور طریقے کیسے ڈیل کر رہے ہیں, دوست کس طرح سے بنا رہے ہیں, نیبرہڈ میں کس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں, رشتہ داروں کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارے کس طرح تعلقات ہیں. یہ سب چیزیں کلچر بناتی ہیں. باقی جہاں تک سوال ہے کھانے پینے کا کہ ہم کیا کھاتے ہیں, دوسرا کیا کھاتا ہے, ہم کیا پہن رہے ہیں, دوسرا کیا پہن رہا ہے, ہم کون سی زبان بول رہے ہیں, دوسرا کون سی زبان بول رہا ہے, یہ لیس امپورٹنٹ چیزیں, یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. کلچر کی جو پرائمری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا رہنے سہنے کا انداز کیسا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ, اور یہ انداز آپ کی اپنی کمیونٹی میں بھی ڈفر کرے گا. آپ کے گھر کے نارمز اور ہیں, میرے گھر کے نارمز اور ہیں. آپ کی زندگی, آپ کا پروفیشن, میری زندگی میرے پروفیشن سے مختلف ہے. پروفیشنز بھی زندگیوں پہ اثر ڈالتے ہیں اور گھر کے طور طریقوں کو ایک مخصوص ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں. تو جب ہم ان ویسٹرن کنٹریز میں آتے ہیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مارس پہ آ گئے ہیں. یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ بھی جو لوگ بیٹھے ہیں, جو یہاں کے نیٹیوز ہیں, یعنی انگلش اسپیکرز ہیں, جو کہ یورپ کے اور یو کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے مل کے آسٹریلیا بنایا سب سے پہلے, اور اس کے بعد دوسری قومیں آئیں جو کہ ایشیا سے آئیں, سینٹرل ایشیا سے آئیں اور مڈل ایسٹ وغیرہ سے آئیں, اور پھر ساؤتھ ایشیا سے آئیں, یہ سب بعد میں آئیں. تو کچھ چیزیں پیرنٹنگ کی سب میں کامن ہیں, اور ان کامنالٹیز پہ جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح انسانوں کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں اسی طرح فیملیز کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. کسی فیملی میں ماحول کچھ ہوتا ہے اور کسی فیملی میں کچھ ہوتا ہے, اور جس وقت بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ رولز بناتے ہیں کہ بھئی آگے کیسے چلنا ہے, انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے گرو کرنا ہے. اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں, ماں باپ کو خود بھی نظر آنے لگتا ہے, اور نظر آنا چاہیے کہ کہاں کس تبدیلی کی ضرورت ہے. تو بچے جو ہیں یہاں پہ وہ اوور آل ہمارے بھی اور دوسروں کے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کو ان کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے, اور پیرنٹس کو انہیں گائیڈ نہیں کرنا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود ہر چیز کو ایکسپلور کریں, اور اس میں خاص طور پہ ان کے وہ دوست جو کہ انڈیپینڈنٹلی رہتے ہیں اپنے پیرنٹس سے, اس میں اپنی کمیونٹی کے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے پیرنٹس سے الگ رہ رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو خود ہر چیز فرام دا اسکریچ سیکھ رہے ہیں اور ہمیں زیادہ مزہ آ رہا ہے,
کہ بلز کس طرح سے دینے ہیں, گروسریز کیسے کرنی ہیں, اور مہمانوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اور کس وقت کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. تو وہ اس طرح سے انسپائر کر رہے ہوتے ہیں ان کو. اور بچے, دوسرے جو بچے ہیں جو پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں, وہ بھی یہی سمجھنے لگتے ہیں کہ اوہ یہ تو بڑی آئیڈیل لائف ہے, اس سے اچھی زندگی ہمیں کہاں ملے گی. اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کے ساتھ ہم کسی قید میں رہ رہے ہیں. تو ان کا یہ تصور بدلنا, یہ ہمارا کام ہے. اور کیسے؟ اور کیسے؟ تو ایک بات تو میں نے اپنے پچھلی ٹاک میں واضح کی تھی کہ کوئی بھی زندگی کا مسئلہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے, اس پہ ہمیں ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو ایڈریس دی ایشو. فیس کرنا پڑے گا, بھاگ نہیں سکتے آپ اس سے. بھاگیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. فیس کرنا پڑے گا آپ کو. اور جب فیس کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق بات کی جائے. اور بچوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ ہر معاملے میں انہیں لاجک دیں. ہر چیز کی, آج کا زمانہ لاجک کا ہے. ان کو ہر چیز کی لاجک چاہیے. اور لاجک کے لیے جو بہترین طریقہ ہے, شاید میں نے اپنے پچھلی ٹاک میں بھی مینشن کیا تھا, وہ یہ ہے کہ آپ انہی کی لائف سے ایگزامپلس لے کر آئیں. نکالیں. اور جب آپ ان کی لائف سے ایگزامپلس لے کے آئیے, تو جو سب سے پہلے آپ کو چیز نظر آئے گی گائیڈنس کے معاملے میں یا رولز کے بارے میں, وہ آپ انہیں دے سکتے ہیں کہ جب وہ کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں. کیونکہ ہم ٹین ایج کے بچوں کی بات کر رہے ہیں اور ذرا بڑے ہوتے ہوئے بچوں کی بات کر رہے ہیں, تو لیٹ می گیو این ایگزامپل آف یونیورسٹی اسٹڈیز. کہ بچے یونیورسٹیز میں ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں, ریسرچ پروجیکٹ کر رہے ہیں. ایئر 11-12 کے بچے بھی ریسرچ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایک سپروائزر ایلوکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس سپروائزر کے ساتھ کام کرنا ہے. سپروائزر کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے انہیں گائیڈ کرنا اس پروجیکٹ کے لیے جو وہ کر رہے ہیں. وہ انہیں ایک انیشیل گائیڈنس دے گا, اس کے بعد ان کو چھوڑ دے گا کہ اب آپ نے ان رولز کے مطابق یہ پروجیکٹ کرنا ہے. وہ ایک سیٹ آف رولز دے گا ان کو, ان رولز کے مطابق آپ کو چلنا ہے. اس سے باہر اگر آپ جائیں گے تو آپ کے مارکس کٹیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے سپرویژن. اب کیا اسٹرکٹلی اسے فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ اسٹرکٹلی اسے فالو کرنا ہے. اور اگرچہ بچے جب پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں دماغ اپنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اپنی کریٹیوٹی یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ان کی بالکل اوریجنلی کریٹڈ ہوتی ہیں جو بچے خود کریٹ کرتے ہیں. لیکن کوئی ایک ٹائم لمٹ ہے, کوئی ایک ڈیڈ لائن ہے, کوئی ایک بارڈر لائن ہے جو انہیں کراس نہیں کرنی. ایک کرائٹیریا ہے, اس فریم کے اندر رہنا ہے. بالکل ایک کرائٹیریا ہے جس کے مطابق چلنا ہے. تو ابھی میں ایک ریسنٹلی ایک بڑا اچھا پروگرام دیکھ رہی تھی جو کہ ایئر فورس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے پائلٹ وغیرہ کی, ان کے بارے میں تھا. اور اس میں کچھ ایک پائلٹ کی کیس اسٹڈی دکھا رہے تھے کہ اس نے اپنی طرف سے اس نے بڑی کریٹیکل لو فلائنگ کر کے اور صحیح ٹارگٹ کے اوپر اس نے فائرنگ کی, اور اس کے سارے کے سارے جو بلٹس تھیں وہ بالکل ٹارگٹ پہ لگی جا کے, لیکن وہ فیل ہو گیا. فیل کس وجہ سے ہوا کہ اس نے اپنی جو فلائٹ کی جو ہائٹ تھی وہ بیونڈ دا لمٹس لے گیا تھا, جو الاؤڈ نہیں تھی. جو الاؤڈ نہیں تھی. اوکے, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل اسی طرح سے جب بچے یہاں پہ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بہت اچھا پرفارم کیا مگر آپ نے رولز فالو نہیں کیے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے, آپ کے مارکس کٹیں گے, آپ کا جو ریکوائرڈ 8R ہے وہ نہیں آئے گا. اور یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے بچوں کو دینے کے لیے کہ جس وقت وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو اب اپنے گھر میں بھی جو پیرنٹس کا رول ہے وہ ایک سپروائزر کا رول ہے. رولز وہ آپ کو بنا کے دیں گے کیونکہ وہ چیزیں کر چکے ہیں, ان کو پتا ہے, تو وہ آپ کو ایک سیٹ آف رولز دیں گے کہ بیٹا یہ کام آپ نے ان رولز کے مطابق کرنا ہے. یہ بات اگر آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے سمجھائیں تو آئی ایم شیور کہ وہ بڑی جلدی پک کریں گے.
تو اسی طرح ڈپینڈس آن سرکمسٹانسز کہ آپ کس پرٹیکولر پرابلم پہ بات کریں، لیکن یہ ایک کامن مسئلہ ہے جو کہ تمام ینگسٹرز فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ ایک دفعہ اگر ایک سیٹ آف رولز ڈیفائن کر دیں اور ان کو سمجھا دیں کہ اس کو فالو کرنا بالکل اتنا ہی ضروری ہے کہ جس طرح آپ اپنے کنٹری میں رہ رہے ہیں اور اس کنٹری کے کچھ رولز فالو کرنا آپ پر لازم ہے، ورنہ آپ کو پینلٹی پڑے گی. ہم نے اس کے اوپر پہلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا. تو اس سے بچوں کی سمجھ میں کافی حد تک بات آ جاتی ہے، اور البتہ جو کریٹیکل سچویشنز آ جائیں کبھی تو اس میں تھوڑا ہمیں فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک سیٹ آف رولز ہیں، لیکن کسی پرٹیکولر سچویشن میں بیانڈ دا رول جا کے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے، اور بچوں کو تھوڑی سی ہمیں ایک فلیکسیبلٹی، ایک پریویلیج دینی ہوتی ہے کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے، دیٹس اٹ، تم یہ کر لو. اور ہمیں تیار رہنا ہوتا ہے کہ اس میں بچہ کوئی نہ کوئی غلطی کرے گا، لیکن غلطی تو ہمیں انہیں الاؤ کرنی ہے نا. غلطی کریں گے تو یہاں پہ یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نظر آ رہا ہو ایک ہمارے ایکسپیرینس کی بنیاد پر ایک ایڈلٹ پرسن کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے ٹین ایج سے، اور ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ 100% مشکل میں پھنسے گا، ہمارا تجربہ اور ہمیں کہہ رہا ہے یا ہماری انفارمیشن ہمیں کہہ رہی ہے، تو اور ایسے میں وہ باز نہیں آ رہا، وہ ہماری بات نہیں مان رہا، تو کیا پھر ہمیں اس کو پھر بھی کرنے دینا چاہیے کہ وہ تجربہ کرے، وہ غلطی کرے، یا اس کو روکنے کے لیے کوئی اور طریقے اپنانے چاہیے؟ بہتر تو ہوگا کہ آپ اسے ایک ٹرائل پیریڈ دیں، تھوڑا یہ وقت اچھی جو ٹرائی پیریڈ. ایکچوئل پروجیکٹ ہے اسے کہیں کہ اچھا چلو اس کو تم بعد میں کر لینا، پہلے ایسے کرو کہ ایک ٹرائل پیریڈ لو اور اس میں تھوڑا بہت اس کو ٹرائی کر کے دیکھو کہ تم آگے کس طرح سے چل رہے ہو. اور اگر وہ تھوڑی بہت غلطیوں کے ساتھ چل رہا ہے تو لیٹ اٹ گو. آپ دیکھیں، آپ مطلب غلطیوں کے لیے آپ تیار رہیں، کیونکہ وہ غلطیاں کرے گا تو سیکھے گا ان سے، اور وہ اس کے بعد دوبارہ خود بخود اگر وہ ایک لائن آف ایکشن پہ جا رہا ہے اور اس سے اس کو ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں تو نیکسٹ ٹائم وہ خود سوچے گا کہ نہیں، دس لائن آف ایکشن از ناٹ ورکنگ. بہت اچھا آپ نے پوائنٹ دیا، یعنی کہ شاید جو نقصان زیادہ ہونا تھا وہ نقصان کم ہوگا، لیکن ہمیں نقصان کے لیے بھی تیار رہنا ہے اور اس کو تجربہ کرنے دینا ہے. لیکن وہ جو آپ کہیں گے کہ ٹائم پیریڈ دے دیا جائے اسے کہ اتنے عرصے میں یہ کر لو. اچھا، ایسا بھی کچھ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب آپ تھوڑا سا ٹائم لے لیتے ہیں یا دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی مہلت لے لیں یا کچھ عرصے بات کریں، تو ہو سکتا ہے کہ سوچ بھی بدل جائے. بہت سارے لوگوں کی اس دوران میں سوچ بدل جاتی ہے، ان کی ضد تبدیل ہو جاتی ہے. وہ اس وقت شاید ایک بہت زیادہ ایگریشن میں جو ہے وہ آپ سے ضد اور بحث پہ اتر آتے ہیں، لیکن جب ان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ایک اسٹیپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو دیسی پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کی نظر میں کیا ہے؟ ہوا بنے ہوئے ہیں، دیو بنے ہوئے ہیں. وہ فیری ٹیلز کی اسٹوری میں ایک دیو آ جاتا تھا تو پیرنٹس کو وہ دیو کا رول دے دیا ہے انہوں نے. اس میں پیرنٹس کو یہ ہی کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ اس کانسیپٹ سے باہر نکلیں. جو بچے کے ذہن میں ایک اگر کانسیپٹ کوئی بنا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ اس سے باہر آئیں جتنا ممکن ہے ان کے لیے. اور اگین جیسے میں نے کہا کہ جیسے جیسے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ایگزامپلس، اس کی اپنی لائف کی ایگزامپلس دیں گے اور پروف کریں گے کہ دیکھو یہاں یہاں تمہاری لمیٹیشنز ہیں ایز اے سٹیزن. تو جو گھر ہے وہ بھی اٹس لائک اے کنٹری جس کے تم سٹیزن ہو، اور جس طرح تم اپنے کنٹری کے سٹیزن شپ ہولڈ کرنے کے لیے سرٹن بارڈر لائنز کراس نہیں کر سکتے، اس سے تم ہی پرابلم میں پڑو گے. چاہے بظاہر تمہارا اس میں کوئی قصور نہ ہو. جس طرح ہم نے ایک ایگزامپل پہ بات کی تھی کہ ریڈ لائٹ پہ آپ کو سٹاپ کرنا ہے، اور ریڈ لائٹ پہ ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کے چاروں طرف بالکل کوئی ٹریفک نہ ہو اور آپ گزر جائیں اور آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، کیمرہ بھی نہ ہو، آپ کو کوئی پینلٹی بھی نہیں پڑے. لیکن اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو، کیونکہ آپ کی ایک ہیبٹ سی ڈیولپ ہو جائے گی عادت کہ بگڑ جائے گی. جا سکتے ہیں اور ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے پھر کسی نہ کسی مقام پہ آپ پکڑے ضرور جائیں گے. تو وہ ہیبٹ ہونے سے روکنا ہے. ہاں. اچھا، اب
जो आपने एक पार्ट तो बड़ा अच्छा उसको एक्सप्लेन कर दिया। हम दूसरे रुख की तरफ आते हैं कि हम बहुत ज्यादा जो है जो पेरेंट्स हैं वो शिकायत कर रहे हैं अपने यूथ से, यंग बच्चों से, लेकिन यंग बच्चों को शिकायत है पेरेंट्स से। सो अगर हम दोनों की जिम्मेदारियों को समझ लें कि इसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और इसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और फिर आपस में बैठकर कुछ एक दरमियानी लाइन बनाएं या रास्ता तलाश करें, तो आप जरा दोनों की जिम्मेदारियों के बारे में कुछ रोशनी डालें कि पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है और बच्चों की क्या जिम्मेदारी है। जी शफक, मेरा ख्याल है हम अभी थोड़ा बहुत इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ और उसी को मैं ज्यादा एलेबरेट करूंगी कि पेरेंट्स की तो जिम्मेदारी सबसे बड़ी यही है कि बच्चों के साथ अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो उनको बैठ के एड्रेस करें, उस पर सोचें, आपस में डिस्कस करें और फिर बच्चों के साथ डिस्कस करें। यानी पहले पेरेंट्स आपस में डिस्कस करें कि क्या बात हमें कितनी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। बच्चों के साथ डिस्कस करते हुए ना बहुत थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है पहले से, बगैर प्लान किए अपना एक प्रोजेक्ट के तौर पे ना इसको प्लान करें कि ऐसे बात करनी है और इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और इन पॉइंट्स को दबा देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बच्चों के साथ उनसे बातचीत करना ही है। फिर आप अपने जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, आप अपने घर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके निकलेंगे कि जिसमें आप उन्हें जिम्मेदार बना सकते हैं। आप टोटली उनको दे सकते हैं कि भाई हमसे ये नहीं हो रहा, आप बताएं कि आप उन पे डिपेंड कर रहे हैं, उनकी सलाहियतों पे डिपेंड कर रहे हैं और उनसे फायदा उठाना चाहते हैं। आप उनसे बताएं कि भाई ये हमसे काम नहीं होगा, ये तुम ही करोगी या तुम ही करोगे, तो तुम हमें बताओ कि कैसे करना है। उनको अपना सुपरवाइजर बना ले और जब वो सुपरवाइजर के रोल में आएंगे फिर वो खुद एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करेंगे कि इससे बाहर नहीं जाना। रिवर्स रिवर्स कर ले, रोल अपना जो है तब्दील कर ले, रिवर्स कर ले रोल। वो आप हमारे माँ बाप है तो आप क्या रूल्स बनाते हो, यकीनन फिर वो कुछ मतलब वो उनको फिर एहसास होगा कि पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं। तो अगर हम यूथ से कहें, अगर उन तक ये मैसेज हमारा पहुंच जाए, यकीनन प्रोग्राम देखेंगे या जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो अपने बच्चों को बैठा के जरूर ये प्रोग्राम दिखाएं। अब इन बच्चों की भी क्या जिम्मेदारी है, मतलब वो भी अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह बात करें या क्या रिलेशन डेवलप करें? बच्चों की जिम्मेदारी जो है वो सबसे ज्यादा इसी तरह समझेंगे जब आप उनके ऊपर कुछ काम डालेंगे और उसी से उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, क्योंकि उनके स्कूलों में एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट सिखाया जाता है और उनसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करवा के उनको ट्रेन किया जाता है कि तुमने कैसे करना है प्रोजेक्ट। तो जब आप उन्हें अपने घर के प्रोजेक्ट्स देंगे और वो उसके लिए सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करेंगे तो उससे खुद ब खुद उनके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा होगा और उस पे कुछ मजीद एडिशन आप ये कर सकते हैं कि अच्छा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि अच्छा अगर मैं चाहूँ तुमसे कि मैं किसी चीज के लिए सेट ऑफ रूल्स बनाऊं तो फिर उसको तुम कैसे फॉलो करोगे? जैसे तुम मुझे फॉलो करने के लिए कह रहे हो वैसे करोगे या किसी और तरीके से करोगे? तो मतलब देयर आर डिफरेंट वेज कि आप उन्हें एहसास दिला सकते हैं कि उनकी घर के फर्द की हैसियत से क्या जिम्मेदारी है। एक और बहुत बड़ी चीज जो वो अपने एजुकेशन सिस्टम्स में और अपने वर्क सिस्टम्स में सीखते हैं वो है टीम वर्क। वो अगर आप उनके साथ बैठ के घर में डिस्कस करें, उन्हीं से पूछें कि भाई टीम वर्क के बारे में तुम क्या जानते हो, और वो फिर आपको बताएगा कि टीम वर्क में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और उससे खुद ब खुद उसके अंदर ये चीजें डेवलप होंगी कि अपने घर की टीम में वो कहाँ खड़े हैं और उनका क्या रोल है। तो ये चीज मैंने एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के बगैर सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि टीम वर्क में सबकी अपनी एक हैसियत है, अपनी जगह पे सबको एक अच्छा काम करके दिखाना है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है।
अच्छा, दूसरी चीज मैं इसमें एक और ऐड करूंगी कि आप क्या समझती हैं कि यूथ को ये एहसास हमें दिलाना होगा कि देखो आपके पेरेंट्स जो हैं अपना कल्चर, अपना मुल्क, अपने पेरेंट्स बहुत कुछ छोड़कर आए हैं, तो उनको थोड़ा सा एक तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी देंगे, उनको आपके कल्चर से यानी ऑस्ट्रेलियन कल्चर से ज्यादा नो हाउ नहीं है। दूसरा ये कि वो उनकी भी कुछ महरूमियां हैं, यानी बच्चे सिर्फ अपनी महरूमियों का सोचते हैं, बच्चों को ये मेरे ख्याल में एहसास दिलाना होगा कि आपके पेरेंट्स की भी कुछ महरूमियां हैं और उसकी वजह से हो सकता है कि वो कुछ ऐसा रिएक्शन दिखा रहे हो। क्या कहती हैं आप इस बारे में? जी, बिल्कुल, उनको पता चलना चाहिए कि आप किन मुश्किलात से गुजर कर आए हैं, और शायद उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपका अपने बच्चों के साथ ना कुछ माई टाइम होना चाहिए, माय जिसमें आप टाइम। सिर्फ आप बैठ के उनको अपने बचपन की, अपने घर की कुछ कहानियाँ सुनाएँ। अच्छा, कहानियाँ सुनने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है, और उन कहानियों में अगर आप थोड़ी मुबालगा आराई भी कर दें तो कोई हर्ज नहीं। ये भी एक हिंट दे दी आपको डॉक्टर अतिया ने। जैसे हाँ, क्योंकि जिस तरह आपको याद होगा कि जिस तरह हम अपने बचपन में कहानियाँ सुना करते थे ना, बादशाहों की और जिन्नों की और हाँ, अलादीन का चिराग और पता नहीं क्या-क्या। अब वो सारी मुबालगा आराइयाँ थीं, हाँ, लेकिन उसका मकसद क्या था? हमें कुछ सिखाना। हम्म, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी कल्चरल चीज़ें, बहुत सारे सोशल इश्यूज़ उन कहानियों में हमें बता दिए जाते थे। यही हाँ, काम आपको करना है कि अब आज के ज़माने में आप बच्चों को बादशाहों की और जिन्नों-परियों की कहानियाँ तो नहीं सुना सकते, लेकिन आप अपनी कहानियाँ सुना सकते हैं। बिल्कुल। तो वो आप हाँ, और उसमें बहुत कुछ हकीकत भी होगी। आप हाँ, आपका बचपन जिस तरह के माहौल में गुज़रा है, कुछ अच्छे मज़े-मज़े के वाक़यात आप बैठ के उनको सुनाएँ, अपनी और अपने माँ-बाप की इंटरैक्शन के बारे में बताएँ। उसमें आप ये भी बताएँ कि आपसे कहाँ-कहाँ गलतियाँ हुई और आपके माँ-बाप से आपको कहाँ-कहाँ ज़बरदस्त डाँट पड़ी या आपकी पिटाई हो गई, और उनको हाँ, बताएँ कि उससे क्या फ़ायदे हुए। और फिर आपने जब आप बच्चे थे और अब जबकि वो बच्चे हैं, इस टाइम पीरियड में कितना फ़र्क आ गया है। ये पिछले 30-40 साल जो पूरी दुनिया में एक टेक्नोलॉजिकल बूम के थे, इन्होंने पूरी दुनिया के कल्चर पे भी बहुत असर, सोशल कल्चर पे भी बहुत, बहुत असर बहुत, किया है। बहुत, आप बहुत। देखिए कि ये सोशल मीडिया का लफ्ज़ जो हम्म, आज के ज़माने में बहुत ही पॉपुलर है, ये हमने अपने बचपन में कभी सुना ही नहीं था। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। हमारे हमारे बचपन में ये चीज़ें थी ही नहीं, फ़ोन ही नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स और हर हर स्मार्टफ़ोन्स एक के हाथ में ही एक नहीं। मोबाइल है और वो उसकी अपनी दुनिया है एक उस मोबाइल के अंदर। और पहले तो बिल्कुल, ऐसा नहीं होता था। हम तो फेयरी टेल्स बिल्कुल। की स्टोरीज़ के ऊपर ही गुज़ारा किया करते थे। या शाम के जी। वक़्त एक कार्टून आता था उसके इंतज़ार में रहते थे या ज़बूटा जिन। जी, 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 बिल्कुल। तो ये जो सोशलाइज़ेशन है ना घर में, घर के अफ़राद का एक जगह पे बैठना, थोड़ा-सा आप कोई टाइम रख लीजिए, आधा घंटा रात को खाने के बाद वीकेंड पे, जबकि हाँ, आपको पता है सुबह किसी को जॉब पे नहीं जाना, ना बच्चे को स्कूल जाना है। रात को हाँ, आप सैटरडे नाइट को खाने के बाद आधा 1 घंटा जो है ना, वो सिर्फ़ सोशल गैदरिंग रखिए अपने बच्चों के साथ, जिसमें आप उनसे उनके किस्से सुनिए, उनकी ज़िंदगी में आने वाले वाक़यात सुनिए और अपने वाक़यात सुनाइए, और उसमें कहीं-कहीं अपनी महरूमियों का ज़िक्र भी कीजिए, अपने बहुत चैलेंजेज़ अच्छी का ज़िक्र बात है। भी हाँ, कीजिए। कि हम कभी-कभी हम भी भूखे रहे थे, कभी हमारे भी हाँ, फेवरेट कपड़े हमारी ईद पे नहीं आए थे। बहुत अच्छी बात की आपने। अपनी बिल्कुल, महबूबियत भी बिल्कुल। बताइए। हाँ, और मैं आपको बताऊँ कि जो सबसे अच्छी बात है बच्चों के यहाँ इस मुल्क में पढ़ने की, वो ये हुँ, है कि वो बहुत सारी ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते जिनमें हम रहते थे। उनमें हुँ, उनके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस नहीं हैं। मसलन अगर आप उनको बताएँ कि आई बिलॉन्ग टू अ पुअर फैमिली, हमारे घर हुँ, में ये मसाइल थे, हमारे हाँ, घर में ये चीज़ें नहीं थीं। हमने हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करके आहिस्ता-आहिस्ता अपने घर को हम इस मकाम पे हैं कि आज तुम्हारे पास ये सब कुछ है। सब कुछ है, मेहनत करी आप है उन्हें हमने। बताएँगे, वो आपके बच्चे हैं। वो हाँ, आपसे आपके साथ आपके दोस्त बनेंगे, आपके लिए सिम्पैथेटिकली सोचेंगे, ट्रस्ट मी, ये होता हुँ। है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अतिया, आपने बहुत अच्छे, बहुत वैलिड पॉइंट्स दिए और कुछ चीज़ें तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, जिसको जब हम दोबारा देखेंगे, मैं भी इस प्रोग्राम को दोबारा देखूँगी और एन्जॉय करूँगी और इसको अप्लाई करूँगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्कशन हम सुनते हैं, लेकिन फिर हम उसको
اپنی زندگی میں جب اپلائی نہیں کریں گے تو ہم اس کا رزلٹ نہیں پائیں گے. اور کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم سیپریٹ سیو کر کے رکھتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے اس کو دوبارہ سنیں, اور جہاں آپ لوز کرنے لگے اپنا پیشنٹ یا آپ کہیں کہ میں پھر سے بکھر گیا ہوں, تو ڈاکٹر عطیہ کی اس بہت زبردست, میں کہتی ہوں کہ راز کی باتوں کو آپ اپنے اوپر پھر اپلائی کریں. آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں گی عطیہ بھابھی آپ؟ یہی شفق کہ میں کوئی بہت بڑی عالم فاضل چیز نہیں ہوں, بس جو کچھ زندگی سے سیکھا ہے تھوڑا بہت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا. ہو سکتا ہے کسی کے لیے میری باتیں بہت یوزفل ثابت ہو جائیں, اور ہو سکتا ہے کہ کسی پرٹیکولر سرکمسٹانسز میں نہ بھی ہوں, اور وہاں پہ آپ مجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں, کیونکہ آپ اس سچویشن سے گزر رہے ہیں, تو آپ زیادہ بہتر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. اور اپنی فیڈ بیک سے ضرور نوازیے. اگر کوئی کوشچن آنسرز ہوں, آئی ووڈ لائک ٹو آنسر دیم, اور آئی ووڈ لائک ٹو لرن فرام دیم. تو یہ ایک اوپن لرننگ کا گراف ہمیشہ اوپر جانا چاہیے. ماں باپ کو بھی, جیسا کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ ماں کی گود سے اور لحد کی گود تک آپ اپنے آپ کو لرننگ کے لیے اوپن رکھیں. تو بس اوپن رکھیے, اپنے بچوں سے بھی سیکھیے, اور یہی ایک ماحول گھر میں ڈیولپ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ہر وقت ان سے سیکھنے کو تیار ہیں تو پھر وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ سے سیکھیں گے, اور ڈیفینیٹلی سیکھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ سیکھیں. بہت ساری باتیں بچے کہتے نہیں ہیں, لیکن وہ سنتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں. یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے کہ میرے اپنے بچے بھی بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ شاید میری بات کو اگنور کر رہے ہیں, بٹ دے نو کہ دس از امپورٹنٹ, اور وہ کسی اور وقت اس پہ عمل کر کے ثابت کر دیتے ہیں کہ اس کو سمجھ کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. تو پوت کے پاؤں جو ہے پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں, تو آپ کے بچے کا اثر آپ کو یقیناً بچپن سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن آپ اس سے فرسٹریٹڈ ہونے کے بجائے اس کا حل تلاش کریں اس سے پہلے کہ معاملات اور بگڑ جائیں. بہت ساری باتیں آج جو ہوئی ہیں اس کو آپ دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے گا. جو میں نے آج ایک اور سبق سیکھا کہ بچے یقیناً سن رہے ہوتے ہیں, اگر وہ اگنور بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہیں, تو آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یا اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ اپنے بچپن کے قصے دہرائیں ضرور, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ان کے کان میں آپ کی وہ باتیں آپ کی اسٹرگل لائف کے بارے میں یا آپ کی محرومیوں کے بارے میں جائیں گی, تو وہ ان کو دور کرنے کی یا آپ کے تجربات سے سیکھنے کی کوشش ضرور کریں گے. اسی پازیٹیو وائب کے ساتھ کہ ہم دوبارہ ایک اور پروگرام اسی طرح کا لے کر آئیں گے. آپ کے سوالات, آپ کی خواہش کے اوپر آپ ہمیں ضرور لکھیے گا, اس پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عطیہ کو اور شفق جعفری کو اجازت دیں. اللہ حافظ.